انسان ازل سے ابد تک. جب اللہ نے روحوں کو بنانا چاہا تو کہا کن، تو بے شمار روحیں بن گئیں. اللہ کے سامنے اور قریب ارواح نبیوں کی، پھر دوسری صف میں ولیوں کی، پھر تیسری صف میں مومنین کی، پھر ان کے پیچھے عام انسانوں کی، پھر حد نگاہ سے دور صف میں عورتوں کی روحیں بن گئیں، پھر ان کے پیچھے روح حیوانی، پھر روح نباتی، اور پھر ایسی روح جماعتی جن میں ہلنے جلنے کی طاقت بنتی نمودار ہو گئی. اللہ کے دائیں طرف فرشتوں کی، پھر اس کے بعد حوروں کی روحیں تھیں جو رب کے چہرے کو نہ دیکھ سکیں. یہی وجہ ہے کہ فرشتے رب کا دیدار نہیں کر سکتے. پھر پیچھے نوری موکلات کی روحیں جو دنیا میں آ کر نبیوں ولیوں کی امدادی ہوئیں. پھر بائیں جانب جنات کی روحیں، پھر پیچھے سفلی موکلات، پھر خبیثوں کی روحیں جو دنیا میں آ کر ابلیس کی امدادی ہوئیں. دائیں بائیں اور حد نگاہ سے دور والی ارواح رب کا جلوہ نہ دیکھ سکیں. یہی وجہ ہے کہ جن، فرشتے اور عورتیں رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں لیکن دیدار نہیں کر سکتے. کرۂ ارض میں ایک آگ کا گولا تھا، حکم ہوا ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کے ٹکڑے فضا میں بکھر گئے. چاند، مریخ، مشتری، یہ دنیا، سب ستارے اسی کے ٹکڑے ہیں، جبکہ سورج وہی باقی ماندہ گولا ہے. یہ زمین راک کی راک بنی. جماعتی روحوں کو نیچے بھیجا گیا جن کے ذریعے راک جم کر پتھر ہو گئی. پھر نباتی روحوں کو بھیجا گیا جس کی وجہ سے پتھروں میں درخت بھی اگائے. پھر حیوانی روحوں کے ذریعے حیوان نمودار ہوئے. اللہ نے سب روحوں سے یہ بھی پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے اقرار کیا اور سجدہ کیا تھا، یعنی پتھروں اور درختوں کی روحوں نے بھی سجدہ کیا تھا. والنجم والشجر یسجدان، سورہ رحمان، القرآن. پھر اللہ نے روحوں کے امتحان کے لیے مصنوعی دنیا، مصنوعی لذات بنائے اور کہا اگر کوئی ان کا طالب ہے تو حاصل کر لے. بے شمار روحیں اللہ سے منہ موڑ کر دنیا کی طرف لپکیں اور دوزخ ان کے مقدر میں لکھی گئی. پھر اللہ نے بہشت کا نظارہ دکھایا جو پہلی حالت سے بہتر اور اطاعت و بندگی والا تھا. بہت سی روحیں ادھر لپکیں، ان کے مقدر میں بہشت لکھی گئی. بہت سی روحیں کوئی فیصلہ نہ کر پائیں، انہیں پھر رحمان اور شیطان کے درمیان کر دیا. وہی روحیں دنیا میں آ کر بیچ میں پھنس گئیں، پھر جس کے ہاتھ لگ گئیں اسی کی ہو گئیں. بہت سی روحیں اللہ کے جلوے کو تکتی رہیں، نہ دنیا کی اور نہ ہی جنت کی طلب. اللہ کو ان سے محبت اور انہیں اللہ سے محبت ہو گئی. انہی روحوں نے دنیا میں آ کر اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑا، جنگلوں میں بسیرا کیا. روحوں کی ضرورت اور دل لگی کے لیے 18,000 قسم کی مخلوق، 6,000 پانی میں، 6,000 خشکی میں اور 6,000 ہوائی اور آسمانی پیدا کی گئی. پھر اللہ نے 7 قسم کی جنت اور 7 قسم کی دوزخیں بنائیں. جنتوں کے نام خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، ماوا، نعیم، فردوس. دوزخوں کے نام سقر، سعیر، نطا، حطمہ، حجیم، جہنم، حاویہ. مندرجہ بالا سارے نام سریانی زبان، وہ زبان جس میں اللہ فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ ہیں. سب مذاہب کا عقیدہ ہے کہ جسے اللہ چاہے دوزخ میں اور جسے چاہے بہشت میں بھیج دے. اگر وہیں سے جس روح کو دوزخ میں بھیجا جاتا تو وہ اعتراض کرتی کہ میں نے کون سا جرم کیا تھا. اللہ کہتا تو نے میری طرف سے منہ موڑ کر دنیا طلب کری تھی. روح کہتی وہ تو صرف نادانی میں اقرار تھا، عمل تو نہیں کیا تھا. پھر اس حجت کو پورا کرنے کے لیے روحوں کو نیچے دنیا میں بھیج دیا گیا. آدم علیہ السلام جنہیں شنکر جی بھی کہتے ہیں، جنت کی مٹی سے ان کا جسم بنایا گیا. پھر روح انسانی کے علاوہ کچھ اور مخلوقیں بھی اس میں ڈال دی گئیں. جب آدم علیہ السلام کا جسم بنایا جا رہا تھا تو شیطان نے حسد سے تھوکا تھا جو ناک کی جگہ گرا، اور اس تھوک کے جراثیم بھی اس جسم میں داخل ہو گئے. شیطان قوم جنات سے ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے. جسم صرف مٹی کا مکان تھا جس کے اندر 16 مخلوقوں کو بند کر دیا تھا، جبکہ خناس اور 4 پرندے اور بھی ہیں. آدم کی بائیں پکنے سے عورت کی شکل میں بعد نکلا، اس میں روح ڈال دی گئی جو مائی ہوا بن گئی. بعد میں بہشت سے نکال کر آدم علیہ السلام کو سری لنکا اور مائی ہوا کو جدہ میں اتارا گیا، جن کے ذریعے ایشیائیوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا. اور آسمان سے باقی روحیں بھی بتدریج آنا شروع ہو گئیں.
روحوں کی تعلیم و تربیت اور مدارس کے لیے مذاہب کی صورت میں مدرسے قائم ہوئے. روز ازل کی تقدیر کے مطابق کوئی کسی مذہب میں اور کوئی بے مذہب ہی رہی. اللہ کی محب روحیں بھی اس دنیا میں آئیں. کوئی مسلم کے گھر، کوئی ہندوؤں، کوئی سکھوں اور کوئی عیسائیوں کے گھروں میں پیدا ہوئی اور اپنے مذہب کے ذریعے اللہ کو پانے کی کوشش کرنے لگیں. یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے خواص نے رحمانیت اختیار کی. کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام میں رحمانیت نہیں، یہ عقیدہ غلط ہے. حضور پاک بھی غار حرا میں جایا کرتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین اجمیری، داتا علی حجویری، بابا فرید، بری امام، شہباز قلندر وغیرہ نے بھی رحمانیت کے بعد ہی اس نے بلند مقام حاصل کیے اور ان کے ہی ذریعے دین کی اشاعت ہوئی. دنیا میں انسان کی بنیاد پیٹ میں نطفہ انسانی کے بعد خون کو اکٹھا کرنے کے لیے روح جمادی آتی ہے. پھر روح نباتی کے ذریعے بچہ پیٹ میں بڑھتا ہے. 4 ماہ کے بعد روح حیوانی جسم میں داخل کی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچہ پیٹ میں حرکت کرتا ہے. ان کو ارضی ارواح کہتے ہیں. پھر پیدائش کے بعد روح انسانی دوسری مخلوقات کے ساتھ آتی ہے. ان کو سماوی ارواح کہتے ہیں. اگر بچہ پیدائش سے تھوڑی دیر پہلے بھی پیٹ میں مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا کہ وہ حیوان تھا. پیدائش سے تھوڑی دیر بعد مر جائے تو اس کا جنازہ لازم ہے کہ وہ روح انسانی کی آمد کی وجہ سے انسان بن گیا تھا. اور نفس نے بھی مقام ناف پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈیرا لگا لیا تھا. اگر اس میں جمادی روح طاقتور ہے تو وہ پہاڑوں میں رہنا پسند کرتا ہے. روح نباتی کی وجہ سے انسان پھولوں اور درختوں سے لگاؤ رکھتا ہے. روح حیوانی کے غلبے سے جانوروں سے پیار اور جانوروں جیسے کام کرتا ہے. جبکہ نفس کی شکل کتے کی طرح ہوتی ہے. اس کے غلبے سے کتوں جیسے کام اور کتوں سے پیار کرتا ہے. اور بیداری قلب سے انسان فرشتوں کی طرح بن جاتا ہے. انسان کے مرنے کے بعد سماوی ارواح آسمانوں کو لوٹ جاتی ہیں جو ایک ہی جسم کے لیے مخصوص ہیں. ارضی روحیں بمائے نفوس کے اسی دنیا میں رہ جاتی ہیں. ارضی روحیں ایک دوسرے سے پھر تیسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں کیونکہ ان کا روز محشر سے کوئی تعلق نہیں. لیکن پاکیزہ نفس قبروں میں رہ کر لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں اور خود بھی بندگی کرتے ہیں. جیسا کہ شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. جب آسمانوں پر پہنچے تو دیکھا موسیٰ وہاں بھی موجود ہے. بدکار لوگوں کے طاقتور نفس اپنے بچاؤ کے لیے شیاطین کے ٹولے سے مل جاتے ہیں. لوگوں کے جسم میں داخل ہو کر لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. ان کو بدروہیں کہتے ہیں. انجیل میں ہے عیسیٰ علیہ السلام بدروہیں نکالا کرتے ہیں. ارضی ارواح اور نفوس اسی دنیا میں، روح انسانی عالم علین یا سجین میں لطائف اگر طاقتور رہیں تو وہ بھی علین میں، ورنہ قبر میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں. نفس کی وجہ سے انسان ناپاک ہوا. بقول بلے شاہ، اس نفس پلیت میں پلیت کیتا اسا منڈو پلیت نسی. نفس کو پاک کرنے کے لیے کتابیں اتری، نبی ولی آئے، کہیں اس کو دوزخ سے ڈرایا گیا، کہیں بہشت کی لالچ کی گئی، ریاضت، عبادت اور روزوں کے ذریعے اسے سدھارنے کی کوشش کی گئی اور جنت کے حقدار بھی ہو گئے. اور بہت سے لوگوں نے باطنی علم کے ذریعے اسے پاک بھی کر لیا اور اللہ کے دوست بن گئے. تذکرہ نفس یہ شیطانی جرثومہ ہے. ناف میں اس کا ٹھکانہ ہے. سب نبیوں ولیوں نے اس کی شرارت سے پناہ مانگی ہے. اس کی غذا فاسفورس اور بدبو ہے جو ہڈیوں، کوئلے اور گوبر میں بھی ہوتی ہے. ہر مذہب نے جنابت کے بعد نہانے پر زور دیا ہے کیونکہ جنابت کی بدبو مساموں سے بھی خارج ہوتی ہے. بدبودار قسم کے مشروب اور بدبودار قسم کے جانوروں کے گوشت کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. روز ازل میں اللہ کے سامنے والی تمام روحیں جمادی تک ایک دوسرے سے مانوس اور متحد ہو گئیں. روح جمادی کی وجہ سے انسان نے پتھروں کے مکان بنائے اور روح نباتی کی وجہ سے درختوں کی لکڑیوں سے چھت بنائے. درختوں کے سائے سے بھی مستفید ہوئے. درختوں نے ان کو صاف ستھری آکسیجن پہنچائی. نیچے والی حیوانی روحیں دنیا میں آ کر جانور بن گئے، سب انسانوں کے لیے حلال قرار دیے گئے. جب انہیں سے متعلقہ پرندے بھی حلال قرار دے دیے گئے. بائیں طرف جنات اور سفری موکلات بنے، پھر ان سے پیچھے کی طرف خبیث اور بعض جو آخر میں دشمن خدا ہوئی، اور وہ حیوانی، نباتی اور جمادی روحیں جو خبیثوں کے پیچھے نمودار ہوئی تھی انہوں نے انسانوں سے دشمنی کی. ان کی روح جمادی کے دنیا میں آنے سے راکھ کوئلہ بن گئی، اس کی گیس انسانوں کے لیے نقصان دہ تھی. ان کی روح نباتی سے خطرناک اور کانٹے دار قسم کے آدم خور قسم کے درخت وجود میں آئے، اور ان کی روح حیوانی سے آدم خور اور درندہ قسم کے جانور پیدا ہوئے، اور ان سے متعلقہ پرندے بھی انہی کی انسانی دشمنی کی خسرت کی وجہ سے حرام قرار دے دیے گئے، جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ پنجے سے پکڑ کر کھاتے ہیں. دائیں جانے والی ارواح کو انسان کا خادم، پیغام رساں اور مددگار بنا دیا گیا، اور انسان کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کر کے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا. اب انسان کی مرضی، محنت اور قسمت ہے کہ خلافت منظور کرے یا ٹھکرا دے. نفس خواب میں جسم سے باہر نکل جاتا ہے اور اس بندے کی شکل میں جنات کی شیطانی محفلوں میں گھومتا ہے. نفس کے ساتھ کناف بھی ہوتا ہے جس کی شکل ہاتھی کی طرح ہوتی ہے، اور یہ نفس اور قلب کے درمیان بیٹھ جاتا ہے.
انسان کو گمراہ کرنے کے لیے نفس کی مدد کرتا ہے. اس کے علاوہ 4 پرندے بھی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے چاروں لطائف کے ساتھ سمٹ جاتے ہیں. جیسا کہ قلب کے ساتھ مرغ، جس کی وجہ سے دل پر شہوت کا غلبہ رہتا ہے، قلب کے ذکر سے وہ مرغ بسمل بن جاتا ہے اور حرام و حلال کی تمیز کا شعور پیدا کر دیتا ہے. پھر اس قلب سلیم کہتے ہیں. سری کے ساتھ قوے کی وجہ سے حرص، اور خفی کے ساتھ مور کی وجہ سے حسد، اور اخفاء کے ساتھ کبوتر کی وجہ سے بخل آ جاتا ہے. اور ان کی خصلتیں لطائف کو حرص و حسد پر مجبور کر دیتی ہیں. جب تک لطائف منور نہ ہو جائیں، ابراہیم علیہ السلام کے جسم سے انہی 4 پرندوں کو نکال کر پاکیزہ کر کے دوبارہ جسم میں ڈال دیا گیا. مرنے کے بعد پاکیزہ لوگوں کو یہ پرندے درختوں پر بسیرا بنا لیتے ہیں. بہت سے لوگ جنگلوں میں کچھ دن رہ کر پرندوں جیسی آوازیں نکالتے ہیں، اور یہ پرندے ان سے مانوس ہو جاتے ہیں، ان کے چھوٹے موٹے علاجوں میں معاون بن جاتے ہیں. ایک اہم نقطہ، نفس کا تعلق شیطان سے ہے. سینے کے 5 لطائف کا تعلق 5 رسولوں سے ہے. انا کا تعلق اللہ سے ہے. اسی طرح اس جسم کا تعلق کامل مرشد سے ہے، اور جو بھی مخلوق اس نسبت سے خالی ہے وہ اس کے فیض سے محروم اور عاری ہے. لطیفہ قلب، گوشت کے لوتھڑے کو اردو میں دل، عربی میں فواد بولتے ہیں، اور اس مخلوق کو جو دل کے ساتھ ہے قلب بولتے ہیں. اس کی نبوت اور علم آدم کو ملا تھا. حدیث میں ہے کہ دل اور قلب میں فرق ہے. اس دنیا کو ناسوت بولتے ہیں. اس کے علاوہ اور جہان بھی ہیں، یعنی ملکوت، عنکبوت، جبروت، لاہوت، وحدت اور احدیت. یہ مقام ناسوت میں گولا پھٹنے سے پہلے تھے، اور ان کی مخلوقیں بھی پہلے سے موجود تھیں. فرشتے ارواح کے ساتھ بنے، لیکن ملائکہ اور لطائف پہلے ہی سے ان مقامات پر موجود تھے. بعد میں عالم ناسوت میں بھی کئی سیاروں پر دنیا آباد ہوئی. کوئی مٹ گئے اور کوئی منتظر ہے. یہ مخلوق یعنی لطائف اور ملائکہ روحوں کے امر خون سے 70,000 سال پہلے بنائے گئے تھے، اور ان میں سے قلب کو مقام محبت میں رکھا گیا، اور اسی کے ذریعے انسان کا رابطہ اللہ سے جڑ جاتا ہے. اللہ اور بندے کے درمیان یہ ٹیلی فون آپریٹر کی حیثیت رکھتا ہے. انسان پر دلیل اور الہامات اسی کے ذریعے وارد ہوتے ہیں، جبکہ لطائف کی عبادات بھی اسی کے ذریعے عرش بالا پر پہنچتی ہے. لیکن یہ مخلوق خود ملکوت سے آگے نہیں جا سکتی. اس کا مقام خلد ہے. اس کی عبادت بھی اندر اور تسبیح بھی انسان کے ڈھانچے میں ہے. اس کی عبادت کے بغیر والے جنتی بھی افسوس کریں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کو نیکوکاروں کے برابر کر دیں گے، کیونکہ قلب والے جنت میں بھی اللہ اللہ کرتے رہیں گے. جسمانی عبادت مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے. جن کے قلب اور لطائف اللہ کے نور سے طاقت پر نہیں، وہ قبروں میں ہی خستہ حالت میں رہیں گے یا ضائع ہو جائیں گے، جبکہ منور اور طاقتور لطائف مقام علین میں چلے جائیں گے. یوم محشر کے بعد جب دوسرے جسم دیے جائیں گے تو پھر یہ لطائف بھی روح انسانی کے ساتھ اس جسم میں داخل ہوں گے. جنہوں نے ان کو دنیا میں اللہ اللہ سکھایا تھا وہاں بھی اللہ اللہ کرتے رہیں گے، اور وہاں جا کر بھی ان کے مرتبے بڑھتے رہیں گے. اور جو ادھر دل کے اندھے تھے وہ ادھر بھی اندھے ہی رہیں گے، کیونکہ میدان عمل دنیا کی، اور وہ ایک ہی جگہ ساکن ہو جائیں گے. عیسائیوں، یہودیوں کے علاوہ ہندو مذہب بھی ان مخلوقوں کو قائل. ہندو انہیں شکتیاں اور مسلمان لطائف کہتے ہیں. قلب دل کے بائیں طرف 2 انچ کے فاصلے پر ہوتا ہے. اس مخلوق کا رنگ زرد ہے. اس کی بیداری سے انسان زرد روشنی اپنی آنکھوں میں محسوس کرتا ہے. بلکہ کئی عامل حضرات ان لطائف کے رنگوں سے لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں. اکثر لوگ اپنے دل کی بات برحق مانتے ہیں. اگر واقعی دل سچے ہیں تو سب دل والے ایک کیوں نہیں؟ عام آدمی کا قلب سنوبری ہوتا ہے، جس میں کوئی سدھ بد نہیں ہو. نفس اور خناس کے غلبے یا اپنے سیدھے پن کی وجہ سے غلط فیصلہ بھی دے سکتا ہے. قلب سنوبری پر اعتماد نادانی ہے. جب اس دل میں اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس میں نیکی بدی کی تمیز اور شعور اور سمجھ آ جاتی ہے. اسے قلب سلیم کہتے ہیں. پھر ذکر کی کثرت سے اس کا رخ رب کی طرف مڑ جاتا ہے. اسے قلب منیب کہتے ہیں. یہ دل برائی سے روک سکتا ہے مگر یہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. پھر جب اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس دل پر گرنا شروع ہو جاتی ہیں تو اسے قلب شہید کہتے ہیں. حدیث: شکستہ دل اور شکستہ قبر پر اللہ کی رحمت پڑتی ہے. اس وقت جو دل کہے چپ کر کے مان لے، کیونکہ تجلی سے نفس بھی مطمئنہ ہو جاتا ہے اور اللہ قبل البرید ہو جاتا ہے. کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. روح انسانی، اس کی نبوت اور علم ابراہیم کو ملا تھا. یہ دائیں پستان کے قریب ہوتی ہے،
ذکر کی ضربوں اور تصور سے اس کو بھی جگایا جاتا ہے. پھر ادھر بھی ایک دھڑکن نمایاں ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ذکر یا اللہ ملایا جاتا ہے. پھر انسان کے اندر 2 بندے ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا مرتبہ قلب والے سے بڑھ جاتا ہے. روح کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے اور اس کی بیداری سے جب روح تک جو مقام جبرائیل رسائی حاصل ہو جاتی ہے، غضب اور غصہ اس کے ہمسایہ ہوتے ہیں جو جل کر جلال بن جاتے ہیں. لطیفہ سری، اس کی نبوت اور علم موسیٰ کو ملا تھا. یہ مخلوق سینے کے درمیان سے بائیں پستان کے درمیان ہوتی ہے. اس کو بھی یا حیو یا قیوم کی ضربوں اور تصور سے بیدار کیا جاتا ہے. اس کا رنگ سفید ہے. خواب یا مراقبے میں لاہوت تک پہنچ رکھتی ہے. اب 3 مخلوقیں ذکر کر رہی ہیں اور اس کا درجہ ان 2 سے بڑھ گیا. لطیفہ خفی، اس کی نبوت اور علم عیسیٰ کو ملا تھا. یہ سینے کے درمیان سے دائیں پستان کے درمیان ہوتی ہے. اسے بھی ضربوں کے ذریعے یا واحد سکھایا جاتا ہے. اس کا رنگ سبز ہے اور اس کی رسائی مقام وحدت سے ہے. اور اب 4 بندوں کی عبادت سے درجہ اور بڑھ گیا. لطیفہ اخفا، اس کی نبوت اور علم حضور پاک کو ملا تھا. یہ مخلوق سینے کے درمیان ہے. یا احد کا ذکر اس کے لیے وسیلہ ہے. اس کا رنگ جامنی ہے. اس کا تعلق بھی مقام وحدت کے اس پردے سے ہے اس کے پیچھے تخت خداوند ہے. 5 لطیفوں کا باطنی علم بھی 5 نبیوں کو بالترتیب حاصل ہوا اور ہر لطیفے کا آدھا علم نبیوں سے ولی تک پہنچا. اس طرح اس کے 10 حصے بن گئے. پھر ولیوں سے خاص اس علم سے مستفیض ہوئے، جبکہ ظاہری علم ظاہری جسم، ظاہری زبان، ناسوت اور نفوس سے تعلق رکھتا ہے. یہ عام لوگوں کے لیے ہے اور اس کا علم ظاہری کتاب میں ہے جس کے 30 حصے ہیں. علم باطن بھی نبیوں پر وحی کے ذریعے نازل ہوا. اس وجہ سے اسے بھی باطن قرآن بولتے ہیں. قرآن کی بہت سی صورتیں بعد میں منسوخ کی جاتی. اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی کبھی سینے کا علم بھی حضور پاک کی زبان سے عام میں ادا ہو جاتا جو کہ خاص کے لیے تھا. بعد میں یہ علم سینہ بہی سینہ ولی میں چلتا رہا اور اب کتب کے ذریعے عام کر دیا گیا. لطیفہ انا، یہ مخلوق سر میں ہوتی ہے، بے رنگ ہے. یاہو کا ذکر اس کی معراج ہے اور یہی مخلوق طاقتور ہو کر خدا کے روبرو بے پردہ ہم کلام ہو جاتی ہے. یہ عاشقوں کا مقام ہے. اس کے علاوہ کچھ خواص کو اللہ کی طرف سے اور دیگر مخلوقیں بھی عطا ہو جاتی ہیں، جیسے طفل نوری، جثہ توفیق الہی. پھر ان کا مرتبہ سمجھ سے بالا تر ہے. لطیفہ انا کے ذریعے دیدار الہی خواب میں ہوتا ہے. جثہ توفیق الہی کے ذریعے رب کا دیدار مراقبے میں ہوتا ہے اور طفل نوری والوں کا دیدار ہوش و حواس میں ہوتا ہے. یہی پھر دنیا میں نائب اللہ کہلاتے ہیں، چاہے کسی کو عبادت و ریاضت اور چاہے کسی کو نظروں سے ہی مقام محدود تک پہنچا دیں. ان کی نظروں میں کہ مسلم، کہ کافر، کہ زندہ، کہ مردہ سب برابر ہوتے ہیں. جیسا کہ غوث پاک کی ایک نظر سے چور قطب بن گیا، یا ابو بکر حواری یا منگا ڈاکو بھی ان لوگوں کی نظروں سے پیر بن گئے. انسانی جسم میں ان لطائف کی ڈیوٹیاں. لطیفہ اخفا، اس کے ذریعے انسان بولتا ہے ورنہ زبان ٹھیک ہونے کے باوجود وہ گونگا ہے. انسانوں اور حیوانوں میں فرق ان لطائف کا ہے. پیدائش کے وقت اگر اخفا کسی وجہ سے جسم میں داخل نہ ہو سکے تو اسے جسم میں منگوانا کسی متعلقہ نبی کی ڈیوٹی تھی. پھر گونگے بولنا شروع ہو جاتے تھے. لطیفہ سری، اس کے ذریعے انسان دیکھتا ہے. اس کے جسم میں نہ آنے سے انسان پیدائشی اندھا ہے. اس کو واپس لانا بھی کسی متعلقہ نبی کی ڈیوٹی تھی، جس سے اندھے بھی دیکھنا شروع ہو جاتے تھے. لطیفہ قلب، اس کے جسم میں نہ ہونے کی وجہ سے انسان بالکل جانوروں کی طرح رب سے ناشنا اور دور، بے شوق، بے کیف ہو جاتا ہے. اس کو واپس دلوانا بھی نبیوں کا کام تھا اور ان نبیوں کے معجزات کرامت کی صورت میں ولیوں کو بھی عطا ہوئے، جس کے ذریعے فاسق و فاجر بھی رب تک پہنچ گئے. کسی بھی ولی یا نبی کے ذریعے جب کسی متعلقہ لطیفے کو واپس کیا جاتا ہے تو گونگے، بہرے اور اندھے بھی شفا یاب ہو جاتے ہیں. لطیفہ انا، اس کے جسم میں نہ آنے سے انسان پاگل کہلاتا ہے، بے شک دماغ کی سب نسیں کام کر رہی ہیں. لطیفہ خفی، اس کے نہ آنے سے انسان بہرا ہے، خواہ کان کے سوراخ کھول دیے جائیں. جسمانی نقائص سے بھی یہ حالتیں پیدا ہو سکتی ہیں جو قابل علاج ہیں، لیکن مخلوقوں کے ناپید ہونے کا کوئی علاج نہیں جب تک کسی نبی یا ولی کی حمایت حاصل نہ ہو. لطیفہ نفس کے ذریعے انسان کا دل دنیا میں اور لطیفہ قلب کے ذریعے انسان کا رخ اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے. لفظ اللہ، سریانی زبان جو آسمانوں پر بولی جاتی ہے، فرشتے اور رب اسی زبان سے مخاطب ہوتے ہیں. جنت میں آدم صفی اللہ بھی یہی زبان بولتے تھے. پھر جب آدم صفی اللہ اور مائی ہوا دنیا میں آئے، عربستان میں آباد ہوئے، ان کی اولاد بھی یہی زبان بولتی تھی. پھر آل کے دنیا میں پھیلاؤ کی وجہ سے یہ زبان عربی، فارسی، لاطینی سے نکلتی ہوئی انگریزی تک جا پہنچی اور اللہ کو مختلف زبانوں میں علیحدہ علیحدہ پکارا جانے لگا. آدم علیہ السلام کے عرب میں رہنے کی وجہ سے سریانی کے بہت سے الفاظ اب بھی عربی زبان میں موجود ہیں.
جیسا کہ آدم کو آدم صفی اللہ کے نام سے پکارا تھا، کسی کو نوح نبی اللہ، کسی کو ابراہیم خلیل اللہ، پھر موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور محمد رسول اللہ پکارا گیا۔ یہ سب کلمے سریانی زبان میں لوح محفوظ پر نبیوں کے آنے سے پہلے ہی درج تھے۔ تبھی حضور پاک نے فرمایا تھا میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لفظ اللہ مسلمانوں کا رکھا ہوا نام ہے، مگر ایسا نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ کے والد کا نام عبداللہ تھا، جبکہ اس وقت اسلام نہیں تھا، اور اسلام سے پہلے بھی ہر نبی کے کلمے کے ساتھ اللہ پکارا گیا۔ جب روحیں بنا دی گئیں تو ان کی زبان پر پہلا لفظ اللہ ہی تھا، پھر جب روح آدم کے جسم میں داخل ہوئی تو یا اللہ پڑھ کر ہی داخل ہوئی تھی۔ بہت سے مذاہب اس رمز کو حق سمجھ کر اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں، اور بہت سے شکوک و شبہات کی وجہ سے اس سے محروم ہیں۔ جو بھی نام رب کی طرف اشارہ کرتا ہے قابل تعظیم ہے، یعنی اللہ کی طرف رخ کر دیتا ہے، مگر ناموں کے اثر سے متفرق ہو گئے۔ حروف ابجد اور حروف تہجی کی روح سے ہر لفظ کا ہندسہ علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک آسمانی علم ہے، اور ہندسوں کا تعلق کل مخلوق سے ہے۔ بعض دفعہ یہ ہندسے ستاروں کے حساب سے آپس میں موافقت نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے۔ بہت سے لوگ اس علم کے ماہرین سے ستاروں کے حساب سے ذائقہ بنوا کر نام رکھتے ہیں، جیسا کہ ابجد الف بے جیم دال 1 2 3 4 کے 10 عدد بنتے ہیں، اسی طرح ہر نام کے علیحدہ اعداد ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے مختلف نام رکھ دیے گئے تو ابجد کے حساب سے ایک دوسرے کا ٹکراؤ کا سبب بن گئے۔ اگر سب ایک ہی نام سے رب کو پکارتے تو مذاہب جدا جدا ہونے کے باوجود اندر سے ایک ہی ہوتے۔ پھر گرو نانک اور بابا فرید کی طرح یہی کہتے سب روحیں اللہ کے نور سے بنی ہیں، لیکن ان کا ماحول اور ان کے محلے علیحدہ ہیں۔ جن فرشتوں کی دنیا میں ڈیوٹی لگائی جاتی ہے انہیں دنیا والوں کی زبانیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ امتیوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نبی کا کلمہ جو نبی کے زمانے میں امت کی پہچان، فیض اور پاکیزگی کے لیے رب کی طرف سے عطا ہوا تھا، اسی طرح اسی زبان میں کلمے کا تکرار کیا کرے۔ کسی کو کسی بھی مذہب میں آنے کے لیے یہ کلمہ شرط ہے، جس طرح نکاح کے وقت زبانی اقرار شرط ہے، جنتوں میں داخلے کے لیے بھی یہ کلمے شرط کر دیے گئے۔ لیکن مغربی ممالک میں بیشتر مسلم اور عیسائی اپنے مذہب کے کلموں حتیٰ کہ اپنے نبی کے اصلی نام سے بے خبر ہیں۔ زبانی کلمے والے اعمال صالحہ کے محتاج، کلمہ نہ پڑھنے والے جنت سے باہر، اور جن کے دلوں میں بھی کلمہ اتر گیا وہی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ آسمانی کتابیں جو جس بھی زبان میں اصلی ہیں وہ رب تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، لیکن جب ان کی عبارتوں اور ترجموں میں ملاوٹ کر دی گئی، جس طرح ملاوٹ شدہ آٹا پیٹ کے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح ملاوٹ شدہ کتابیں دین میں نقصان بن گئی ہیں، اور ایک ہی دین نبی والے کتنے فرقوں میں بٹ گئے۔ صراط مستقیم کے لیے بہتر ہے کہ تم نور سے بھی ہدایت پا جاؤ۔ نور بنانے کا طریقہ۔ پرانے زمانے میں پتھروں کی رگڑ سے آگ حاصل کی جاتی تھی، جبکہ لوہے کی رگڑ سے بھی چنگاری اٹھتی ہے۔ پانی سے ٹکرایا تو بجلی بن گئی۔ اسی طرح انسان کے اندر خون کے ٹکراؤ یعنی دل کی ٹک ٹک سے بھی بجلی بنتی ہے۔ ہر انسان کے جسم میں تقریباً 1.5 وولٹ بجلی موجود ہے، جس کے ذریعے اس میں پھرتی ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں ٹک ٹک کی رفتار سست ہونے کی وجہ سے بجلی میں بھی اور چستی میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے دل کی دھڑکنوں کو نمایاں کرنا پڑتا ہے، کوئی ڈانس کے ذریعے، کوئی کبڈی یا ورزش کے ذریعے، اور کوئی اللہ اللہ کی ضربوں کے ذریعے یہ عمل کرتے ہیں۔ جب دل کی دھڑکنوں میں تیزی آ جاتی ہے تو پھر ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ یا ایک کے ساتھ اللہ اور دوسری کے ساتھ ہوں ملائیں۔ کبھی کبھی دل پر ہاتھ رکھیں، دھڑکنیں محسوس ہوں تو اللہ ملائیں، کبھی کبھی نبض کی رفتار کے ساتھ اللہ ملائیں۔ تصور کریں کہ اللہ دل میں جا رہا ہے۔ اللہ کا ذکر بہتر اور زود اثر ہے۔ اگر کسی کو ہو پر اعتراض یا خوف ہو تو وہ بجائے محرومی کے دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ہی ملاتے رہیں۔ ورد و وظائف اور ذکوریت والے لوگ جتنا بھی پاک صاف رہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ بے ادب بے مراد، با ادب با مراد۔ پہلا طریقہ، کاغذ پر کالی پینسل سے اللہ لکھیں۔ جتنی دیر طبیعت ساتھ دے روزانہ مشق کریں۔ ایک دن لفظ اللہ کاغذ سے آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا، پھر آنکھوں سے تصور کے ذریعے دل پر اتارنے کی کوشش کریں۔ دوسرا طریقہ، 0 کے سفید بلب پر پیلے رنگ سے اللہ لکھیں۔ اسے سونے سے پہلے یا جاگتے وقت آنکھوں میں سمونے کی کوشش کریں۔ جب آنکھوں میں آ جائے تو پھر اس لفظ کو دل پر اتاریں۔ تیسرا طریقہ، یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے راہبر کامل ہیں اور تعلق اور نسبت کی وجہ سے روحانی امداد کرتے ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر شہادت کی انگلی کو قلم خیال کریں اور تصور سے دل پر اللہ لکھنے کی کوشش کریں۔ راہبر کو پکاریں کہ وہ بھی تمہاری انگلی کو پکڑ کر تمہارے دل پر اللہ لکھ رہا ہے۔ یہ مشق روزانہ کریں جب تک دل پر اللہ لکھا نظر نہ آئے۔ پہلے طریقوں میں اللہ ویسے ہی نقش ہوتا ہے جیسا کہ باہر لکھا یا دیکھا جاتا ہے، پھر جب دھڑکنوں سے اللہ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔
چونکہ اس طریقے میں کامل رہبر کا ساتھ ہوتا ہے، اس لیے شروع سے ہی خوشخط اور چمکتا ہوا دل پر اللہ لکھا نظر آتا ہے۔ دنیا میں کئی نبی ولی آئے، ذکر کے دوران بطور آزمائش باری باری اگر مناسب سمجھیں تو سب کا تصور کریں، جس کے تصور سے ذکر میں تیزی اور ترقی نظر آئے آپ کا نصیبہ اسی کے پاس ہے، پھر تصور کے لیے اسی کو چن لیں، کیونکہ ہر ولی کا قدم کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، بے شک نبی ظاہر میں حیات میں نہ ہو، اور ہر مومن کا نصیبہ کسی نہ کسی ولی کے پاس ہوتا ہے۔ ولی کی ظاہری حیات شرط، لیکن کبھی کبھی کسی مقدر سے، کسی ممات والے کامل ذات سے بھی ملکوتی فیض ہو جاتا ہے، لیکن ایسا بہت ہی محدود ہے۔ البتہ ممات والے درباروں سے دنیاوی فیض پہنچا سکتے ہیں، اسے اویسی فیض کہتے ہیں، اور یہ لوگ اکثر کش اور خواب میں الجھ جاتے ہیں، کیونکہ مرشد بھی باطن میں اور ابلیس بھی باطن میں، دونوں کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ فیض کے ساتھ علم بھی ضروری ہے، جس کے لیے ظاہری مرشد زیادہ مناسب ہے۔ اگر فیض ہے علم نہیں تو اسے مجذوب کہتے ہیں، فیض بھی ہے علم بھی ہے اسے محبوب کہتے ہیں۔ محبوب علم کے ذریعے لوگوں کو دنیاوی فیض کے علاوہ روحانی فیض بھی پہنچاتے ہیں، جبکہ مجذوب ڈنڈوں اور گالیوں سے دنیاوی فیض پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی بھی آپ کے تصور میں آ کر آپ کی مدد نہ کرے تو پھر گوہر شاہی کو ہی آزما کر دیکھیں، مذہب کی قید نہیں، البتہ ازلی بدبخت نہ ہو۔ بہت سے لوگوں کو چاند سے بھی ذکر عطا ہو جاتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب پورا چاند مشرق کی طرف ہو غور سے دیکھیں، جب صورت گوہر شاہی نظر آئے تو 3 دفعہ اللہ 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 کہیں، اجازت ہو گئی، پھر بے خوف و خطر درج شدہ طریقے سے مشق شروع کر دیں۔ یقین جانیے چاند والی صورت بہت سے لوگوں سے ہر زبان میں بات چیت بھی کر چکی ہے، آپ بھی دیکھ کر بات چیت کرنے کی کوشش کریں۔ بابت مراقبہ، بہت سے لوگ روحوں، لطائف، شخصیوں کی بیداری اور روحانی طاقت کے بغیر مراقبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یا تو مراقبہ لگتا ہی نہیں یا شیطانی وارداتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مراقبہ انتہائی لوگوں کا کام ہے جن کے نفس پاک اور قلب صاف ہو چکے ہیں۔ عام لوگوں کا مراقبہ نادانی ہے، خواہ کسی بھی ظاہری عبادت سے کیوں نہ ہو۔ روحوں کی طاقت کو نور سے یکجا کر کے کسی مقام پر پہنچ جانے کا نام مراقبہ ہے۔ ولایت نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ نبی کا ہر خواب، مراقبہ یا الہام وہی صحیح ہوتا ہے، اسے تصدیق کی ضرورت نہیں، لیکن ولی کے 100 میں سے 40 خواب، مراقبے یا الہامات صحیح اور باقی غلط ہوتے ہیں، اور ان کی تصدیق کے لیے علم باطن کی ضرورت ہے کہ بے علم ناتواں خدا را شناس۔ سب سے ادنا مراقبہ قلب کی بیداری کی بعد لگتا ہے، جو کہ ذکر قلب کے بغیر ناممکن ہے۔ ایک جھٹکے سے آدمی ہوش و حواس میں آ جاتا ہے۔ استخارے کا تعلق بھی قلب سے ہے، اس سے آگے روح کے ذریعے مراقبہ لگتا ہے۔ 3 جھٹکوں سے واپسی ہوتی ہے۔ تیسرا مراقبہ لطیفہ انا اور روح سے اکٹھا لگتا ہے۔ روح بھی جبروت تک ساتھ جاتی ہے، جیسا کہ جبرائیل حضور پاک کے ساتھ جبروت تک گئے تھے۔ ایسے لوگوں کو قبروں میں بھی دفنا آتے ہیں مگر انہیں خبر نہیں ہوتی۔ ایسا مراقبہ اصحاب کہف کو لگا تھا، جو 300 سال سے زائد عرصہ غار میں سوتے رہے۔ ایسا مراقبہ جب غوث پاک کو جنگل میں لگتا تو وہاں کے مکین ڈاکٹر آپ کو مردہ سمجھ کر قبر میں دفنانے کے لیے لے جاتے تھے، لیکن دفنانے سے پہلے ہی وہ مراقبہ ٹوٹ جاتا۔ اللہ کی طرف سے خاص الہام اور وحی کی پہچان۔ جب انسان سینے کی مخلوقوں کو بیدار اور منور کر کے تجلیات کے قابل ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یوں تو وہ قادر مطلق ہے، کسی بھی ذریعے انسان سے مخاطب ہو سکتا ہے، لیکن اس نے اپنی پہچان کے لیے ایک خاص طریقہ بنایا ہوا ہے تاکہ اس کے دوست شیطان کے دھوکے سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے سریانی زبان میں عبارت سالک کے دل پر آتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی اسی زبان میں نظر آتا ہے جس کا وہ حامل ہے۔ وہ تحریر سفید اور چمکدار ہوتی ہے اور آنکھیں خود بخود بند ہو کر اسے دیکھتی ہیں۔ پھر وہ تحریر قلب سے ہوتی ہوئی لطیفہ سری کی طرف آتی ہے۔
جس کی وجہ سے زیادہ چمکنا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ تحریر لطیفہ اخفا کی طرف آتی ہے. اخفا سے اور چمک حاصل کر کے زبان پر چلی جاتی ہے اور زبان بے ساختہ وہ تحریر پڑھنا شروع کر دیتی ہے. اگر یہ الہام شیطان کی طرف سے ہو تو منور دل اس تحریر کو مدھم کر دیتا ہے. اگر تحریر زور آور ہے تو لطیفہ سری یا اخفا اس تحریر کو ختم کر دیتے ہیں. بالفرض اگر لطیفوں کی کمزوری کی وجہ سے وہ تحریر زبان پر پہنچ بھی جائے تو زبان اسے بولنے سے روک لیتی ہے. یہ الہام خاص ولیوں کے لیے ہوتا ہے. جب عام ولیوں کو اللہ تعالی فرشتوں یا ارواح کے ذریعے پیغام پہنچاتا ہے، جب خاص الہام کی تحریر کے ساتھ جبریل بھی آ جائیں تو اسے وہی کہتے ہیں جو صرف نبیوں کے لیے مخصوص ہے. بہشت کن لوگوں کے لیے ہے؟ کچھ ازلی جہنمی بھی اعمال و عبادت کے ذریعے بہشت کی بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخر میں شیطان کی طرف مردود ہو جاتے ہیں، کیونکہ بخل، تکبر، حسد ان کی وراثت ہے. حدیث میں ہے جس میں ذرہ برابر بھی بخل اور حسد تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. بہشتی لوگ اگر عبادات میں نہ بھی ہوں تو پہچانے جاتے ہیں. یہ لوگ دل کے نرم اور صاف اور حرص و حسد سے پاک اور سخی ہوتے ہیں. اگر عبادات میں لگ جائیں تو بہت اونچا مقام حاصل کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہی کی بخشش کے لیے بہانے بناتا ہے. اور کچھ لوگ درمیان والے ہوتے ہیں، ان کا نیکی بدی کا پروانہ چلتا ہے، اور کچھ اللہ کے خواص ہوتے ہیں. انہی روحوں نے اصل میں اللہ سے محبت کری تھی. انہیں جنت اور دوزخ سے مقصد نہیں بلکہ اللہ کے عشق میں تن من دھن لوٹا دیتے ہیں. اللہ کے ذکر اور رحمت سے اپنی روحوں کو چمکا لیتے ہیں. دیدار الہی بھی حاصل کر لیتے ہیں. جنت الفردوس صرف انہی روحوں کے لیے مخصوص ہے اور انہی کے لیے حدیث ہے کہ کچھ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. تشریح: جن کو دنیا کا نظارہ دکھایا، دنیا ان کے مقدر میں لکھ دی. انہوں نے نیچے دنیا میں آ کر دنیا حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دی. چوری، ڈاکہ، رشوت، سود جیسے جرائم کو بھی نظر انداز کر دیا، حتیٰ کہ وحدانیت کا بھی انکار کر دیا. ان میں سے کچھ روحیں تھیں جنہوں نے جنت حاصل کرنے کے لیے مذہب یا عبادت بھی اختیار کی، لیکن عزازیل کی طرح بے سود ثابت ہوئی، کیونکہ کوئی استاد یا اللہ کا ناپسندیدہ مذہب یا فرقہ ان کے راستے میں رکاوٹ بن گیا. دوسری ارواح جنہوں نے بہشت طلب کری تھی، انہوں نے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ عبادت اور ریاضت کو اولین ترجیح دی. غور و قصور کی لالچ میں عبادت گاہوں کی طرف دوڑ لگائی اور جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن ان میں سے کچھ لوگ عبادت میں سست رہے، کیونکہ جنت ان کی قسمت میں تھی، اس لیے کوئی بہانہ ان کے کام آ گیا، لیکن وہ جنت کا وہ مقام حاصل نہ کر سکے جو نیکوکاروں نے حاصل کیا. انہی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کو نیکوکاروں کے برابر کر دیں گے، کیونکہ جنت کے 7 درجے ہیں. عام لوگوں کو ہدایت نبیوں، کتابوں، گروؤں، ولیوں کے ذریعے ہوتی ہے. انہیں اس مذہب میں داخلہ اور کلمہ ضروری ہے، اور خواص بغیر مذہب اور بغیر کتب کے بھی اللہ کی نظر رحمت میں آ جاتے ہیں، یعنی ان کو ہدایت نور سے ہوتی ہے. اللہ جنہیں چاہتا ہے نور سے ہدایت دے دیتا ہے. القرآن کہتے ہیں کہ بہشت میں داخلے کے لیے کلمہ ضروری ہے. بہشت میں ان جسموں کو نہیں، روحوں کو جانا ہے اور داخلے کے وقت پڑھنا ہے. تو پھر یہ روحیں مقام دیر میں جا کر کسی بھی وقت کلمہ پڑھ لیں گی، مرنے کے بعد ہی صحیح. جیسے حضور پاک کی والدہ اور والد اور چچا کی روحوں کو مرنے کے بعد ہی کلمہ پڑھایا گیا تھا، بلکہ خواص الخاص روحیں اوپر سے ہی کلمہ پڑھ کر یعنی اقرار و تصدیق کر کے آتی ہیں. حضور پاک نے فرمایا تھا کہ میں دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا. یہ الفاظ روح کے ہی روحوں کے لیے ہو سکتے ہیں. جسم تو اس دنیا میں ملا. قومیں ہوں تب سردار ہوتے ہیں، امتی ہوں تب نبی ہوتے ہیں، ورنہ ان کا کیا کام. پھر انہی لوگوں کو مختلف مذاہب میں بھیجا جاتا ہے. کوئی بابا فرید کے روپ میں اور کوئی گرو نانک کے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں. اللہ کو پانے والی روحیں مذہب نہیں دیکھتی، بلکہ جس کی اللہ سے رسائی دیکھتی ہیں اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں. غوث علی شاہ جو ایک ولی ہو گزرے ہیں، تذکرہ غوثیہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے ہندو جوگیوں سے بھی فیض حاصل کیا. یہ رمز نہ سمجھ کر مسلم علماء نے غوث علی شاہ پر واجب قتل کے فتوے لگائے اور مسلمانوں کو کہا کہ جس کے بھی گھر میں یہ کتاب ہو اسے جلا دیا جائے. لیکن وہ کتاب بچا کر ابھی بھی ہندوستان اور پاکستان میں موجود اور مقبول ہے. کچھ قوموں نے نبیوں کو تسلیم کیا اور کچھ نے نبیوں کو جھٹلایا. جھٹلانے والی قوموں میں بھی رب نے انہی کے مذہب کے مطابق ان لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے ان کو گناہوں سے بچانے کی تعلیم دی اور انہی کی عبادت اور رسم و رواج کے ذریعے ان کا رخ رب کی طرف موڑنے کی کوشش کی. امن اور رب کی محبت کا درس دیا.
اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو آج ہر مذہب ایک دوسرے کے لیے خونخوار ہی بن جاتا ہے۔ ایسی روحوں کو دنیا میں خضر وشنو مہاراج سے بھی رہنمائی ملتی ہے جو ہر مذہب کا بھید جانتے ہیں۔ تقویٰ کن لوگوں کے لیے ہے؟ علم الیقین، یہ لوگ دنیا دار ہوتے ہیں، مقام شنید ہوتا ہے، علم کے ذریعے یقین رکھتے ہیں، ان کا ایمان سنی سنائی باتوں پر ہوتا ہے، بھٹک بھی جاتے ہیں، انہیں تقوی سے نہیں بلکہ محنت سے ملتا ہے، خواہ رزق حلال سے کمائیں یا حرام سے۔ عین الیقین، یہ لوگ تارک دنیا کہلاتے ہوئے بھی دنیا والوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں، لیکن ان کا رخ اور دل رب کی طرف ہوتا ہے۔ ان کو اکثر رحمانی مناظر بھی دکھائے جاتے رہتے ہیں، ان کا مقام جید ہوتا ہے، انہیں بھی جائز محنت سے ملتا ہے، ناجائز سے انہیں نقصان ہوتا ہے۔ حق الیقین، ان کا مقام رسید ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی مرتبہ مل جاتا ہے اور اللہ کی نظر رحمت میں آ جاتی ہے۔ انہیں فارغ الدنیا کہتے ہیں، دنیا میں رہ کر بھی جائز و ناجائز دھندے سے دور رہتے ہیں، یا اگر جنگلوں میں بھی بیٹھ جائیں تو اللہ ان کو وہاں بھی رزق پہنچاتا ہے۔ یہ تقوی کی منزل ہے۔ ابتدائی لوگ تقوی کی بات ضرور کرتے ہیں مگر اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، ازل اور معلق۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب مقدر میں رزق لکھ دیا تو اس کے لیے گھومنا پھرنا کیا؟ مخدوم جہانی نے کہا کہ رزق کو حاصل کرنے کے لیے گھومنا پھرنا بھی مقدر میں لکھ دیا گیا۔ مثال کے طور پر جیسا کہ آپ کے لیے پھولوں کا گلدستہ چھت پر رکھ دیا گیا ہے، یہ تقدیر ازل ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو سیڑھیوں کے ذریعے چھت پر پہنچنا ہے، یہ تقدیر معلق ہے جو کہ آپ کے اختیار میں ہے، اور اسی معلق کا حساب کتاب ہوگا، نہ کہ تقدیر ازل کا۔ آپ چھت پر پہنچیں اور اپنا نصیب حاصل کر لیں۔ اگر آپ نے سستی کی اور چھت تک نہ پہنچے تو اس سے محروم ہو جائیں گے۔ دوسرا شخص جس کے مقدر میں چھت پر گلدستہ نہیں ہے، وہ اگر سیڑھیوں کے ذریعے یا سخت محنت سے بھی چھت پر پہنچ جائے تو وہ محروم ہی ہے۔ تیسری ارواح جنہوں نے نہ دنیا طلب کری اور نہ ہی جنت کے طلبگار ہوئی، صرف رب کے نظارے کو دیکھتی رہی، انہوں نے دنیا میں آ کر رب کی تلاش کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کئی بادشاہتوں کو بھی چھوڑ کر اس کو پانے کے لیے بھوکے پیاسے جنگلوں میں رہتے، حتیٰ کہ کسی نے دریاؤں میں بھی کتنے سال بیٹھ کر گزارے۔ کامیابی کے بعد یہی ولی اللہ کہلائے اور اللہ کی طرف سے مختلف عہدوں اور مختلف ڈیوٹیوں پر فائز ہوئے، اور دوستوں کے لیے بھی دعا اور دعا بن گئے کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ علامہ اقبال۔ اس لیے عرضی ارواح کے ہر جنم میں مرشد گرو کا چشم دید ہونا لازمی ہے۔ پچھلے جنم یا خاندان کے زمانے کے مرشد موجودہ جسم سے مبرہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ نبوت بھی اولو العزم مرسل کے آنے کے بعد مبرہ ہو جاتی ہے، جیسا کہ موسیٰ کلیم اللہ اولو العزم تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ کے بعد جتنے بھی نبی آئے، عیسیٰ روح اللہ کے آنے کے بعد ان کا دین بھی کالعدم قرار دے دیا گیا، اور عیسیٰ روح اللہ سے حضور پاک تک جتنے بھی نبی آئے وہ حضور پاک کے آنے کے اوپر سب کالعدم قرار دے دیے گئے، لیکن اولو العزم مرسل کے دین کا سلسلہ جاری رہا اور آج تک جاری ہے، جس میں آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور محمد رسول اللہ ہے، اور ہر ولی ان کے نقش قدم پر ہے، کیونکہ انسان کے اندر سینے کے پانچوں لطائف کا تعلق پانچوں رسولوں سے ہے، اس وجہ سے ان کی نبوت اور فیض روحانی قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بغیر کلمہ پڑھے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اس کا مقصد کسی ایک نبی کا کلمہ نہیں بلکہ کسی بھی اولو العزم نبی کے دین اور کلمے کی طرف اشارہ ہے۔ تبھی حضور پاک نے بھی فرمایا تھا کہ میں ان اولو العزم مرسل کی کتابوں یا دین کو چھٹلانے کے لیے نہیں آیا بلکہ اصلاح کے لیے آیا ہوں، یعنی کتابوں میں جو رد و بدل ہو گیا تھا۔ آدم صفی اللہ کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ جو لوگ صرف ذکر قلبی میں ہیں، رب کے نام پر بریازاری اور عاجزی رکھتے ہیں، توبہ کرتے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی ابتدائی دین، ابتدائی نبوت اور ابتدائی عبادت تھی۔ غوث یا ہر ولی کا قدم کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور ان کا قدم آدم صفی اللہ کے قدم پر ہے۔ مجدد علیہ ثانی نے کہا تھا کہ میرا قدم موسوی ہے، جبکہ قلندروں کا ایک سلسلہ عیسوی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محمدی مشرب سے تعلق رکھتے ہیں۔ سوچ تو ذرا تو کس آدم کی اولاد میں سے ہے؟ کچھ الہامی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دنیا میں 14,000 آدم آ چکے ہیں،
اور کسی نے کہا کہ آدم صفی اللہ 14ویں اور آخری آدم ہے۔ اس دنیا میں واقعی بہت سے آدم ہوئے۔ جب صفی اللہ کو مٹی سے بنایا جا رہا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ بھی دنیا میں جا کر دنگا فساد کرے گا، یعنی فرشتے پہلے والے آدموں کے حالات سے باخبر تھے، ورنہ انہیں کیا خبر کہ اللہ کیا بنا رہا ہے اور یہ جا کر کیا کرے گا۔ لوح محفوظ میں مختلف زبانیں، مختلف کلمے، مختلف جنتر منتر، مختلف اللہ کے نام، مختلف صورتیں، حتیٰ کہ جادو کا عمل بھی درج ہے، جو کہ ہاروت ماروت 2 فرشتوں نے لوگوں کو سکھایا تھا، اور بطور سزا وہ دونوں فرشتے مصر کے ایک شہر بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے۔ ہر آدم کو کوئی زبان سکھائی، پھر ان کی قوم میں نبیوں کو ہدایت کے لیے بھیجا، تبھی کہتے ہیں کہ دنیا میں 1.25 لاکھ نبی آئے، جبکہ آدم صفی اللہ کو آئے ہوئے 6000 سال ہوئے ہیں۔ اگر ہر سال ایک نبی آتا تو 6000 ہی ہوتے۔ کچھ عرصہ بعد ان اقوام کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ کیا، جیسا کہ آثار قدیمہ کے شہروں کا بعد میں نمودار ہونا اور وہاں کی لکھی ہوئی زبانوں کو کسی کا بھی نہ سمجھنا، اور کسی قوم کو پانی کے ذریعے غرق کیا، اور ان میں نوح طوفان کی طرح کچھ افراد ان خطوں میں بھی بچ گئے۔ آخر میں صفی اللہ کو ان سب سے بہتر بنا کر عرب میں بھیجا گیا، اور بڑے بڑے نبی بھی اس آدم کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ مختلف آدموں کی مختلف زبانیں ان کی بچی ہوئی قوموں میں رہیں۔ جب آخری آدم آئے تو ان کی سریانی زبان سکھائی گئی۔ جب آپ کی اولاد نے دور دراز کی سیاحت کی تو پہلے والی قوموں سے بھی ملاقات ہوئی، اور کسی نے اچھی جگہ یا سبزہ دیکھ کر ان کے ساتھ ہی بود و باش اختیار کر لی۔ عرب میں سریانی ہی بولی جاتی تھی، پھر یہ اقوام کے میل جول سے عربی، فارسی، لاطینی، سنسکرت وغیرہ سے ہوتی ہوئی انگریزی سے جا ملی۔ مختلف جزیروں میں مختلف آدموں کی اولاد مقیم تھی۔ ان میں سے ایک خواجہ بدوش بھی آدم تھا، جس کی اولاد آج بھی موجود ہے اور جس کے ذریعے مختلف قومیں دریافت ہوئیں۔ سمندر پار کے جزیروں والی قومیں ایک دوسرے سے بے خبر تھیں۔ اتنے دور دراز سمندری سفر نہ تو گھوڑوں سے کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی چبو والی کشتیاں پہنچا سکتی تھیں۔ کولمبس مشینی سمندری جہاز بنانے میں کامیاب ہوا، جس کے ذریعے وہ پہلا شخص تھا جو امریکہ کے خطے کو پہنچا۔ کنارے پر لوگوں کو دیکھا جو سرخ تھے، اس نے سمجھا اور کہا شاید انڈیا آ گیا ہے، اور وہ انڈین ہے۔ تبھی اس قوم کو ریڈ انڈین کہتے ہیں، جو نارتھ ڈکوٹا کی ریاست میں اب بھی موجود ہے۔ ریڈ انڈین کے ایک قبیلے کے سردار سے پوچھا کہ آپ کا آدم کون ہے؟ اس نے جواب دیا، ہمارے مذہب کے مطابق ہمارا آدم ایشیا میں ہے، جس کی بیوی کا نام ہوا ہے، لیکن ہماری تاریخ کے مطابق ہمارا آدم ساؤتھ ڈکوٹا کی ایک پہاڑی سے آیا تھا۔ اس پہاڑی کی نشاندہی اب بھی موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انگریز اور امریکن ٹھنڈے موسم کی وجہ سے گورے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ کسی کالے آدم کی نسل بھی ان خطوں میں قدیمی موجود ہے، وہ آج تک گورے نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے رنگ، حلیے، مزاج، دماغ، زبانیں خود ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ آدم صفی اللہ کی اولاد کا سلسلہ وسط ایشیا تک ہی رہا۔ یہی وجہ ہے کہ وسط ایشیا والوں کے حلیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آدم صفی اللہ شنکر جی سری لنکا میں اترے، پھر وہاں سے عرب پہنچے، اور اس کے بعد آپ عرب میں ہی رہے، اور سرزمین عرب میں ہی آپ کی قبر موجود ہے۔ تو پھر سری لنکا میں آپ کے اترنے اور قدموں کی نشاندہی کس نے کی، جو اب بھی محفوظ ہے؟ اس کا مقصد آپ سے پہلے بھی وہاں کوئی قبیلہ آباد تھا۔ جو قومیں ختم کر دی گئی ہیں ان پر نبوت اور ولایت بھی ختم ہو گئی، اور باقی ماندہ لوگ ان ہستیوں سے محروم ہو کر کچھ عرصے بعد بھٹک گئے۔ جو یہ خطے دریافت ہوتے گئے، ایشیا سے ولی پہنچتے گئے اور اپنے اپنے مذاہب کی تعلیم دیتے رہے، اور آج سب خطوں میں ایشیائی دین پھیل گیا۔ عیسیٰ یروشلم، موسیٰ بیت المقدس، حضور پاک مکہ، جبکہ نوح اور ابراہیم کا تعلق بھی عرب ہی سے تھا۔ کچھ نسلیں عذابوں سے تباہ ہوئیں، کچھ کی شکلیں ریچھ بندروں کی طرح ہوئی، کچھ رہے سہے لوگ خوف زدہ ہو کر رب کی طرف مائل ہوئے، اور کچھ رب کو قہار سمجھ کر اس سے متنفر ہو گئے اور اس کے کسی بھی قسم کے حکم کی نافرمانی کی، اور کہنے لگے کہ رب وغیرہ کچھ بھی نہیں، انسان ایک کیڑا ہے، دوزخ، بہشت بنی بنائی باتیں ہیں۔ موسیٰ کے زمانے میں بھی جو قوم بندر بن گئی تھی انہوں نے یورپ کا رخ کیا تھا۔ اس وقت کی حاملہ ماؤں نے بھی بعد میں بندریا ہونے کی صورت میں بھی جنم انسانی دیا۔ وہ قوم اب بھی موجود ہے اور خود کہتے ہیں کہ ہم بندر کی اولاد ہیں۔
جو قوم ریچھ کی شکل میں تبدیل ہو گئی تھی انہوں نے افریقہ کے جنگلوں کی طرف رخ کیا. اس وقت کی حملہ ماؤں کے پیٹ میں تو انسانی بچے تھے جن کے ذریعے بعد میں نسل چلی, اسے مم کہتے ہیں. جسم پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں, مادہ زیادہ ہوتی ہیں, انسانوں کو اٹھا کر لے جاتی ہیں, ان پر مذہب کا رنگ نہیں چڑھتا, لیکن آدمیت کی وجہ سے شرمگاہوں کو پتوں کے ذریعے چھپایا ہوا ہوتا ہے. کسی اور آدم کو کسی غلطی کی وجہ سے 1000 سال سزا ملی, اسے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا تھا. اب اس کی بچی ہوئی قوم جو ایک خاص قسم کے سانپ کے روپ میں ہے, جنم کے 1000 سال بعد انسان بھی بن جاتی ہے. اسے روحا کہتے ہیں. تاریخ میں ہے کہ ایک دن سکندر اعظم شکار کے لیے کسی جنگل سے گزرا, دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت رو رہی ہے. پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں چین کی شہزادی ہوں, اپنے شوہر کے ہمراہ شکار کو نکلے تھے, لیکن شوہر کو شیر کھا گیا, میں اب تنہا رہ گئی ہوں. سکندر نے کہا میرے ساتھ آؤ, میں تمہیں واپس چین بھجوا دوں گا. عورت نے کہا شوہر تو مر گیا, میں اب واپس جا کر کیا منہ دکھاؤں گی. سکندر سے گھر لے آیا اور اسے شادی کر لی. کچھ مہینوں بعد سکندر کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. ہر قسم کا علاج کرایا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا, درد بڑھتا گیا. حکیم عزیز آ گئے. ایک سپیرا بھی سکندر کے علاج کے لیے آیا. اسے سکندر کو علیحدہ بلوا کر کہا میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں, لیکن میری کچھ شرطیں ہیں. اگر چند ہی دنوں میں میرے علاج سے شفا نہ ہوئی تو بے شک مجھے قتل کرا دینا. آج کی رات کھچڑی پکواؤ, نمک زیادہ ہو, دونوں میاں بیوی پیٹ بھر کر کھاؤ, کمرے کو اندر سے تالا لگاؤ اور دونوں میں سے کوئی باہر نہ جا سکے. تم کو سونا نہیں, لیکن بیوی کو ایسا لگے کہ تم سو رہے ہو. پانی کا قطرہ بھی اندر موجود نہ ہو. سکندر نے ایسا ہی کیا. رات کے وقت کسی وقت بیوی کو پیاس لگی, دیکھا پانی کا برتن خالی ہے. پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی, دیکھا کہ تالا ہے. پھر شوہر کو دیکھا, محسوس ہوا کہ وہ بے خبر سو رہا ہے. پھر سپنی بن کر نالی کے سوراخ سے باہر نکل گئی. پانی پی کر پھر سپنی کی صورت میں داخل ہو کر عورت بن گئی. سکندر اعظم یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا. صبح سپیرے کو سب کچھ بتایا. اس نے کہا تیری بیوی ناگن ہے جو 1000 سال بعد روپ بدلتا ہے. اس کا زہر پیٹ کے درد کا باعث بنا. پھر اس عورت کو شیر کے بہانے سمندر لے گئے اور جس جگہ پھینکا وہ نشان اب بھی موجود ہے. اسے صدر سکندری کہتے ہیں. ان کی نسل بھی دنیا میں موجود ہے. عام سانپوں کے کان نہیں ہوتے, لیکن اس نسل والے سانپ کے کان ہوتے ہیں. پتہ نہیں کس آدم کا قبیلہ چین کے پہاڑوں میں بند ہے. ان کے اس خطے میں داخلے کو روکنے کے لیے ذوالقرنین نے پتھروں کی دیوار بنائی تھی. ان کے لمبے لمبے کان ہوتے ہیں, ایک کو بچھا لیتے ہیں دوسرے کو اوڑھ لیتے ہیں. انہیں یاجوج ماجوج کہتے ہیں. سائنس نے کافی خطے تلاش کر لیے ہیں, لیکن ابھی بھی کافی خطے دریافت کرنے باقی ہیں. ہمالیہ کے پیچھے بھی برفانی انسان موجود ہیں. بہت سے انسان جنگلوں میں بھی موجود ہیں. ان کی زبانیں ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وہ اپنے آدم کے طریقے پر عبادت کرتے ہیں اور ضابطۂ حیات کے لیے ان کا بھی سرداری نظام قائم ہے. ان بروں اعظموں کے علاوہ اور بھی بڑی زمینیں ہیں, جیسا کہ چاند, سورج, مستوی, مریخ وغیرہ. وہاں پر بھی آدم آئے, لیکن وہاں قیامتیں آ چکی ہیں. کہیں آکسیجن کو روک کر اور کہیں زمین کو تیز نیز کر دیا گیا. مریخ میں انسانی زندگی ابھی بھی موجود ہے, جبکہ سورج میں بھی آتشی مخلوق آباد ہے. کہتے ہیں اختلابات جب چاند میں اترا اس نے اوپر کے سیاروں کی تحقیق کرنا چاہیے تو اسے اذان کی آواز بھی سنائی دی, جس سے وہ متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا. وہ مریخ کی دنیا تھی جہاں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں. ہمارے سائنسدان ابھی مریخ پر پہنچ نہیں پائے, جبکہ وہ لوگ کئی بار اس دنیا میں آ چکے ہیں اور بطور تجربہ یہاں کے انسانوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے. ان کی سائنس اور ایجادیں ہم سے بہت آگے ہیں. ہمارے سیارے یا سائنسدان اگر وہاں پہنچ بھی گئے تو ان کی گرفت سے آزاد نہیں ہو سکتے. ایک آدم کو اللہ نے بہت سا علم دیا اور اس کی اولاد علم کے ذریعے بیت المعمور تک جا پہنچی تھی. یعنی جو اللہ حکم فرشتوں کو دیتا نیچے وہ سن لیتے. ایک دن فرشتوں نے کہا اے اللہ یہ قوم ہمارے معاملے میں مداخلت بن گئی ہے. ہم جب کوئی کام کرنے دنیا میں جاتے ہیں تو یہ پہلے ہی اس کا توڑ کر چکے ہوتے ہیں. اللہ نے جبریل سے کہا جاؤ ان کا امتحان لو. ایک 12 سال کا بچہ بکریاں چرا رہا ہے. جبریل نے اس سے پوچھا کیا تم بھی کوئی علم رکھتے ہو؟ اس نے کہا پوچھو. جبریل نے کہا بتاؤ اس وقت جبریل کدھر ہے؟ اس نے آنکھیں بند کی اور کہا آسمانوں پر نہیں. پھر کدھر ہے؟ اس نے کہا زمینوں پر بھی نہیں. جبریل نے کہا پھر کدھر ہے؟ اس نے آنکھیں کھول دی اور کہا میں نے 14 طبقوں میں دیکھا ہے اور وہ کہیں بھی نہیں ہے. یعنی میں جبریل ہوں یا تو جبریل ہے. پھر اللہ نے فرشتوں کو کہا اس قوم کو سیلاب کے ذریعے غرق کیا جائے. انہوں نے یہ فرمان سن لیا, لوہے اور شیشے کے مکانات بنانا شروع کر دیے. پھر زلزلے کے ذریعے اس قوم کو غرق کیا گیا. اس وقت اس خطے کو کالدا اور اب یونان بولتے ہیں. انہوں نے روحانی علم کے ذریعے اور اب ہمارے سائنسدان سائنسی علم کے ذریعے رب کے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں. انہیں ڈرانے کے لیے چھوٹی موٹی تباہی اور مکمل تباہی کے لیے ایک سیارے کو زمین کی طرف بھیج دیا گیا ہے, جس کا گرنا 20-25 سال تک متوقع ہے اور وہ دنیا کا آخری دن ہوگا. اس کا ایک ٹکڑا گزشتہ 2 برسوں میں مشتری پر گر چکا ہے. سائنسدانوں کو بھی اس کا علم ہو چکا ہے.
اور یہ اس کے گرنے سے پہلے چاند پر یا کسی اور سیارے پر رہائش پذیر ہونا چاہتے ہیں، جبکہ چاند پر پلاٹوں کی بکنگ بھی ہو چکی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ چاند میں انسانی زندگی کے آثار یعنی ہوا، پانی اور سبزہ نہیں ہے۔ پھر تقدو کا کیا مقصد ہے؟ رہا سوال تحقیق کا، چاند مشتری پر پہنچ کر بھی انسانیت کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا کوئی ایسی دوائی یا نسخہ درازی عمر یا موت کی شفا کا ملا؟ اگر مریخ کی مخلوقات تک پہنچ بھی گئے تو وہاں کی آکسیجن اور یہاں کی آکسیجن کی وجہ سے ایک دوسری جگہ رہنا محال ہے، بس بیکار دولت ضائع کی جا رہی ہے۔ اگر وہی دولت روس اور امریکہ غریبوں پر خرچ کر دے تو سب خوشحال ہو جائیں گے۔ آدمیت کے فرق کی وجہ سے ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم بھی بنائے جا رہے ہیں، جبکہ بموں کے بغیر بھی دنیا کو تباہی ہونا ہے۔ آسمان پر روحیں حد سے زیادہ بن گئی تھیں، مقرب روحیں اگلے صفوں میں تھیں۔ عام روحوں کو اس دنیا میں بنائے ہوئے آدموں کی قوموں میں بھیجا، جو کوئی کالی، کوئی سفید، کوئی پیلی اور کوئی لال مٹی سے بنائے گئے تھے۔ انہیں جبرائیل اور ہاروت ماروت کے ذریعے علم سکھایا گیا۔ جب زمین پر مٹی سے آدم بنائے جاتے تو خبیث جن بھی موقع پا کر ان کے اور ان کے اولاد کے جسموں میں داخل ہو جاتے اور انہیں اپنی شیطانی گرفت میں لینے کی کوشش کرتے۔ پھر ان کی قوم کے نبی، ولی اور ان کی سکھائی ہوئی تعلیمات چھٹکارے کا ذریعہ بنتی۔ بے شمار آدم جوڑوں کی شکل میں بنائے گئے جن سے اولاد کا سلسلہ جاری ہوا، لیکن کئی بار صرف اکیلی عورت کو بنایا گیا اور امر کن سے ان کی اولادیں ہوئیں۔ وہ قومیں بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ اس قبیلے میں صرف عورتیں ہی سردار ہوتی ہیں، اور وہ مؤنث کی اولاد ہونے کی وجہ سے رب کو بھی مؤنث سمجھتے ہیں اور خود کو فرشتوں کی اولاد تصور کرتے ہیں، چونکہ ان کے مؤنث آدم کی شادی یا مرد کے بغیر ہی بچے ہوتے ہیں۔ یہی رسم ان میں اب بھی چلی آ رہی ہے۔ ان قبیلوں میں پہلے عورت کے کسی سے بھی بچے ہو جاتے ہیں اور بعد میں کسی سے بھی شادی ہو جاتی ہے، اور وہ اس کو معیوب نہیں سمجھتے۔ روحوں کی اقرار، قسمت اور مراتب کی وجہ سے انہی جیسے آدم بنا کر انہی جیسی روحوں کو نیچے بھیجا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے کوئی خاص دین ترتیب نہیں دیا گیا۔ اگر ان میں بھی نبی آئے بھی تو بہت کم نے ان کو تسلیم کیا، بلکہ نبیوں کی تعلیم کا الٹ کیا۔ بجائے اللہ کے چاند ستاروں، سورج، درختوں، حتیٰ کہ آگ اور سانپوں کو بھی پوجنا شروع کر دیا۔ آخر میں آدم صفی اللہ کو جنت کی مٹی سے جنت میں ہی بنایا گیا تاکہ عظمت اور فضیلت میں سب سے بڑھ جائے اور خبیثوں سے بھی محفوظ رہے، کیونکہ جنت میں خبیثوں کی رسائی نہ تھی۔ عزازیل اپنے علم کی وجہ سے پہچان گیا تھا، جو عبادت کی وجہ سے سب فرشتوں کا سردار بن گیا تھا اور قوم جنات سے تھا۔ آدم کے جسم پر حسد سے تھوکا تھا اور تھوک کے ذریعے خبیثوں جیسا جراثیم ان کے جسم میں داخل ہوا، جسے نفس کہتے ہیں، اور وہ بھی آدم کی اولاد کے ورثے میں آ گیا۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک شیطان جن بھی اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ فرشتوں اور ملائکہ میں فرق ہے۔ ملکوت میں فرشتے ہوتے ہیں جن کی تخلیق روحوں کے ساتھ ہوئی۔ ملکوت سے اوپر جبروت کی مخلوق کو ملائکہ کہتے ہیں، جو روحوں کے امر کن سے پہلے کے ہیں۔ رب کی طرف سے آدم صفی اللہ کو سجدے کا حکم ہوا، جبکہ اس سے پہلے نہ ہی کوئی آدم بہشت میں بنایا گیا اور نہ ہی کسی آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ عزازیل نے حجت کری، سجدے سے انکاری ہوا تو اس پر لعنت پڑی اور اس نے صفی اللہ کی اولاد سے دشمنی شروع کر دی، جبکہ پہلے آدموں کی قومیں اس کی دشمنی سے محفوظ تھی اور ان کے بہکانے کے لیے خبیث جن ہی کافی تھے۔ کیونکہ شیطان سب خبیثوں سے زیادہ پاورفل تھا، اس نے صفی اللہ کی اولاد کو ایسے قابو کیا اور ایسے جرائم سکھائے جس کی وجہ سے دوسری قومیں ان ایشیائیوں سے متنفر ہونے لگی، اور عظمت آدم ہی کی وجہ سے جن لوگوں کو رب کی طرف سے ہدایت ملی اتنے خدا رسیدہ اور عظمت والے ہو گئے کہ دوسری قومیں حیرت کرنے لگی۔ سب سے بڑی آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن انہی پر نازل ہوئی، جن کی تعلیم، فیض اور برکت سے ایشیائی دین پوری دنیا کی اقوام میں پھیل گیا۔ آدم کی ابھی روح بھی ڈالی نہیں گئی، فرشتے سمجھ گئے تھے کہ اس کو بھی دنیا کے لیے بنایا جا رہا ہے، کیونکہ مٹی کے انسان زمین پر ہی ہوتے ہیں۔ پھر کسی بہانے زمین پر بھیج دیا گیا۔ ازلی کام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن الزام بندوں پر لگ جاتا ہے۔ اگر آدم کو بغیر الزام کی دنیا میں بھیجا جاتا تو وہ دنیا میں آ کر شکوہ شکایت ہی کرتے رہتے، توبہ طائب اور گریزاری کیوں کرتے؟ روز اصل والی جہنمی روح غیر مذہب کے گھر پیدا ہو جائیں اسے کافر اور کاذب کہتے ہیں۔ یہی لوگ منکر خدا، دشمن انبیاء اور دشمن اولیاء ہوتے ہیں، متکبر، سخت دل اور مخلوق خدا کو آزار پہنچا کر خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا درجہ مذہب میں آ کر بھی مذہب سے دور ہوتا ہے۔ یہی روح اگر کسی مذہبی دیندار گھرانے میں پیدا ہو جائے تو اسے منافق کہتے ہیں۔ دوسرا، یہی لوگ گستاخ انبیاء، جلیس اولیاء اور مذاہب میں فتنہ ہوتے ہیں۔ ان کی عبادت بھی ابلیس کی طرح بیکار ہوتی ہے۔
انہیں مذہب جنت میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن مقدر دوزخ کی طرف کھینچتا ہے، کیونکہ نبیوں ولیوں کی امداد سے محروم ہوتے ہیں، اس لیے شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں کہ تو اتنا علم جانتا ہے اور اتنی عبادت کرتا ہے، تجھ میں اور نبیوں میں کیا فرق ہے؟ پھر وہ اپنا باطن دیکھ کے بغیر خود کو نبی جیسا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ولیوں کو اپنا محتاج سمجھتے ہیں۔ پھر روحانیت اور کرامتوں کے اقراری نہیں ہوتے بلکہ اسی عمل کے اقراری ہوتے ہیں جن کی ان میں خود کی صلاحیت ہوتی ہے، حتیٰ کہ معجزوں کو بھی جادو کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں۔ ابلیس کی طاقت کو مان لیتے ہیں لیکن انبیاء اور اولیاء کی طاقت کو مان لینا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تیسرا، ازل والی بہشتی روح اگر غیر مذہب یا گندے ماحول میں آ جائے تو اسے معذور کہتے ہیں۔ معذور کے لیے معافی اور بخشش کا امکان ہوتا ہے۔ یہی روحیں صراط مستقیم کی تلاش میں اور دلدل سے نکلنے کے لیے ولیوں کا سہارا ڈھونڈتی ہیں، نرم دل، عاجز اور سخی ہوتے ہیں۔ چوتھا، اگر بہشتی روح کسی آسمانی مذہب اور دینی گھرانے میں پیدا ہو جائے تو اسے صادق اور مومن کہتے ہیں۔ یہی لوگ عبادت اور ریاضت سے اللہ کا قرب حاصل کر کے اس کی وراثت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ تصوف میں اہمیت قلب کو ہے۔ کسی نے ضربوں، کسی نے کبڈی، کسی نے ڈانس، کسی نے دیواریں بنائی اور ڈھائیں اور کسی نے ورزش کے ذریعے دل کی دھڑکن کو ابھارا، پھر اس کے ساتھ اللہ اللہ ملانے میں آسانی ہو گئی اور بتدریج اللہ اللہ سب لطائف تک خود ہی پہنچ گیا اور کچھ لوگ گہرائی میں جائے بغیر ان کی نقل کرنے لگے۔ انہوں نے بھی اللہ اللہ کے ساتھ ڈانس شروع کر دیا، دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ کو نہ سمجھ اور نہ ملا سکے، البتہ ان کی روح حیوانی جس کا تعلق غسل پوچھ سے ہے اللہ کے نام سے مانوس ہو گئی۔ اسی طرح موسیقی کے ساتھ اللہ اللہ ملانے سے روح نباتی بھی مانوس اور طاقتور ہو گئی۔ موسیقی روح نباتی کی غذا ہے۔ امریکہ میں کچھ فصلوں پر موسیقی کے ذریعے تجربہ کیا گیا۔ ایک ہی جیسی فصل ایک ہی جیسی زمین پر اگائی گئی، ایک میں دن رات موسیقی اور دوسری کو خاموش رکھا گیا، جبکہ موسیقی والی فصل دوسری سے نشو و نما میں بہتر ہوئی۔ نفس بہت موذی ہے، پاک ہونے کے بعد بھی بہانے خور ہے، جبکہ اس کی پسند ساز و آواز ہے۔ کچھ لوگوں نے ساز کے ذریعے نفس کو متوجہ کر کے اس کا رخ اللہ کی طرف موڑنے کی کوشش کری، کچھ لوگوں نے گٹار کے ذریعے اللہ اللہ ملایا اور نہ صحیح کم از کم کان کی عبادت تک پہنچ گئے۔ مجھے ایک گٹار والے نے قصہ سنایا تھا کہ میں شوقیہ فارغ وقت گٹار کی تار کے ساتھ ساتھ اللہ ملاتا رہتا ہوں۔ کبھی کبھی جب نیند سے بیدار ہوتا ہوں تو میرے اندر سے اسی طرح اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ دوسرے اشغال یعنی گانے بجانے والوں اور تماشائیوں سے بہتر ہو گئے، لیکن کسی ولایت کے مرتبے تک نہ پہنچ سکے۔ یہ لگن، کڑپ اور تلاش والے لوگ ہوتے ہیں اور کسی کامل کے ذریعے کسی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسلام میں بھی اور دوسرے مذاہب کے صوفیوں نے بھی کسی نہ کسی طریقے سے رب کے نام کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کی۔ جو فعل رب کی طرف موڑے اور اس کے عشق میں اضافہ کرے وہ ناجائز نہیں۔ حدیث اللہ عملوں کو نہیں بلکہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ شریعت والے اس کو معیوب اور غلط سمجھتے ہیں کیونکہ وہ شریعت سے ہی مطمئن اور سیراب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو شریعت سے آگے عشق کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جو شریعت میں نہیں ہیں، انہیں کچھ اور متبادل کرنے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ دین الہی، تمام دین اس دنیا میں نبیوں کے ذریعے بنائے گئے، جبکہ اس سے پہلے خود عشق، خود معشوق، خود عاشق تھا، اور وہ روحیں جو اس کے قرب، جلوے اور محبت میں تھیں وہی عشق الہی، دین الہی اور دین حنیف تھا۔ پھر انہی روحوں نے دنیا میں آ کر اس کو پانے کے لیے اپنا تن من قربان کر دیا۔ یہ پہلے خاص تک تھا، اب روحانیت کے ذریعے عام تک بھی پہنچ گیا۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ، مجھے حضور پاک سے 2 علم حاصل ہوئے، ایک تمہیں بتا دیا، دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ جب پانی کے حوض سے خشک کتابیں نکلی تو مولانا روم نے کہا ای چیز، شاہ شمس نے کہا ای علمت کہ تو نمی دانی۔ جب موسیٰ نے کہا کہ کچھ اور علم بھی ہے تو اللہ نے کہا خضر کے پاس چلا جا۔ ہر نمازی کی دعا، اے اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اس کو کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام۔ وہ روحیں جو ازل سے ہی بامرتبہ ہیں، اللہ جن سے محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتی ہیں، دنیا میں آ کر بھی رب کے نام لیوا ہوئی۔ مثلا عیسیٰ زچگی میں ہی بول اٹھے تھے کہ میں نبی ہوں، جبکہ حضرت مریم کو پیدائش سے پہلے ہی جبریل بشارت دے چکا تھا۔ موسیٰ کے متعلق فرعون کو پیشن گوئی تھی کہ فلاں قبیلے سے ایک بچہ پیدا ہوگا تو تمہاری تباہی کا سبب بنے گا اور اللہ کا خاص بندہ ہوگا۔ حضور پاک نے بھی کہا تھا کہ میں دنیا میں آنے سے پہلے ہی نبی تھا۔ بہت سی محب اور ازلی ارواح مختلف مذاہب اور مختلف اقسام میں موجود ہیں۔
آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ کسی ایک روح کو دنیا میں بھیجے گا جو ان روحوں کو تلاش کر کے اکٹھا کرے گا اور انہیں یاد دلائے گا کہ کبھی تم نے بھی اللہ سے محبت کری تھی. ایسی تمام روحیں خواہ کسی بھی مذہب یا بے مذہب اسلام میں تھی اس کی آواز پر لبیک کہیں گے اور اس کے گرد اکٹھی ہو جائیں گے. وہ رب کا ایک خاص نام ان روحوں کو عطا کرے گا جو قلب سے ہوتا ہوا روح تک جا پہنچے گا اور پھر روح اس نام کی ذاکر بن جائے گی. وہ نام روح کو ایک نیا ولولہ، نئی طاقت اور نئی محبت بخشے گا اور اس کے نور سے روح کا تعلق دوبارہ اللہ سے جڑ جائے گا. ذکر قلب ذکر روح کا وسیلہ ہے، جیسا کہ بندگی یعنی نماز روزہ ذکر قلب کا وسیلہ ہے. اگر کسی کی روح اللہ کے ذکر میں لگ گئی تو وہ ان لوگوں سے ہے جنہیں ترازو یوم محشر کا بھی کوئی خوف نہیں. روح کے آگے کے ذکر اور عبادت اس کے بلند مراتب کے شواہد. جن لوگوں کی منزل قلب سے روح کی طرف رواں دواں ہے وہی دین الہی میں پہنچ چکے یا پہنچنے والے ہیں. ان کو کتابوں سے نہیں بلکہ نور سے ہدایت اور نور سے ہی باز گناہ ہو جاتے ہیں، اور جو سن کر یا محنت سے بھی اس مقام سے محروم ہیں وہ اس سلسلے میں شامل نہیں ہیں. اگر ذکر قلب و روح کے بغیر خود کو اس سلسلے میں متصور کیا یا ان کی نقل کی تو وہ زندیق. جبکہ عام لوگوں کی بخشش کا ذریعہ عبادات اور مذہب، ہدایت کا ذریعہ آسمانی کتب، صفات کا ذریعہ نبوت اور ولایت. بہت سے مسلم ولیوں کی صفات کو نہیں مانتے، لیکن حضور پاک نے صحابہ کو تاکید کری تھی کہ اویس کرنے سے امت کے لیے بخشش کی دعا کرانا. روحوں کا دین، عشق الہی دین الہی والوں کی پہچان. جس میں سب دریا ضم ہو جائیں سمندر کہلاتا ہے، اور جس میں سب دین ضم ہو کر ایک ہو جائیں وہی عشق الہی اور دین الہی ہے. جسے چاروں مذہب آ ملتے ہوئے سلطان صاحب ابتدائی پہچان. جب قلب اور روح کا ذکر جاری ہو جائے چاہے عبادت سے ہو یا کسی کامل کی نظر سے ہو، دونوں حالتوں میں وہ ازلی ہے. گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جائے، اگر گناہ سرزد ہو بھی جائے تو اس پر ملامت ہو اور اس سے بچنے کی ترکیبیں سوچے. مجھے وہ لوگ بھی پسند ہیں جو گناہوں سے بچنے کی ترکیبیں سوچتے ہیں. فرمان الہی. دنیا کی محبت دل سے نکلنا اور اللہ کی محبت کا غلبہ شروع ہو جائے. حرص، حسد، بخل اور تکبر سے چھٹکارا محسوس ہو. زبان کسی کی غیبت سے باز آ جائے. عاجزی محسوس ہو. کنجوسی کی جگہ سخاوت اور جھوٹ جاتا نظر آئے. حرام خواہشات نفسانی حلال میں تبدیل ہو جائیں. حرام مال، حرام کھانے اور حرام کاموں سے نفرت پیدا ہو جائے. انتہائی پہچان چرس، افیون، ہیروئن، تمباکو اور شراب وغیرہ سے مکمل چھٹکارا ہو جائے. مقدس ہستیوں سے خواب، مراقبے یا مکاشفے کے ذریعے ملاقاتی ہو جائے. نفس امارہ سے مطمئنہ بن جائے. لطیفہ انا رب کے روبرو اللہ اور بندے کے درمیان سب حجابات اٹھ جائیں. باز گناہ، عشق خدا، وصل خدا، بندے سے بندہ نواز اور غریب سے غریب نواز بن جائے. کیونکہ اس سلسلے میں مختلف مذاہب سے آ کر خاص روحیں شامل ہوں گی جنہوں نے روز ازل میں ہی رب کی گواہی میں کلمہ پڑھ لیا تھا. اس لیے کسی بھی مذہب کی قید نہیں ہوگی. ہر شخص اپنے مذہب کی عبادت کر سکے گا، لیکن قلب ذکر سب کا ایک ہوگا. یعنی مختلف مذاہب کے باوجود دلوں سے سب ایک ہو جائیں گے. پھر جب دلوں میں اللہ آیا تو سب اللہ والے ہو جائیں گے. اس کے بعد رب کی مرضی ہے انہیں اپنے تئیں رکھے یا کسی بھی مذہب میں ہدایت کے لیے بھیج دے. یعنی کوئی مفید ہوگا، کوئی منفرد، کوئی سپاہی ہوگا اور کوئی سالار ہوگا. ان کی امداد اور ساتھ دینے والے گنہگار بھی کسی نہ کسی مرتبے میں پہنچ جائیں گے. جو لوگ اس ٹولے میں شامل نہ ہو سکے ان میں سے اکثر شیطان دجال کے ساتھ مل جائیں گے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. آخر میں ان دونوں ٹولوں کی زبردست جنگ ہوگی. عیسیٰ، مہدی، کال کی اوتار والے سب مل کر انہیں شکست دیں گے. بہت سے دجالی قتل کر دیے جائیں گے. جو بچیں گے وہ خوف اور مجبوری کی وجہ سے خاموش رہیں گے. مہدی اور عیسیٰ کا لوگوں کے قلوب پر تسلط ہو جائے گا. پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. جدا جدا مذہب ختم ہو کر ایک ہی مذہب میں تبدیل ہو جائیں گے. وہ مذہب رب کا پسندیدہ، تمام نبیوں کے مذاہب اور کتابوں کو نچوڑ، تمام انسانیت کے قابل قبول، تمام عبادات سے افضل، حتیٰ کہ اللہ کی محبت سے بھی افضل عشق الہی ہوگا. جتنے عشق پہنچاوے ایمان نو بھی خبر کوئی نہ. باہو حضرت علامہ اقبال نے اسی وقت کے لیے نقشہ کھینچا تھا. دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نظر زلزلے عالم افکار. کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی، گیا دور حدیث لنترانی. ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی
وہی آخر زمانی. کھول کر آنکھ میری آئینہ ادراک میں آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ. لولاک لمحہ دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے. بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر ایک وعدہ خار ہوگا. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا. سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے اللہ کا دین نہیں ہے. ان کتابوں میں نماز، روزہ اور داڑیاں ہیں، جبکہ اللہ اس کا پابند نہیں. یہ دین نبیوں کی امتوں کو منور اور پاک صاف کرنے کے لیے بنائے گئے، جبکہ اللہ خود پاکیزہ نور ہے. اور جب کوئی انسان وصل کے بعد نور بن جاتا ہے تو پھر وہ بھی اللہ کے دین میں چلا جاتا ہے. اللہ کا دین پیار و محبت ہے، 99 ناموں کا ترجمہ ہے، اپنے دوستوں کا ذکر کرنے والا ہے، خود عشق، خود عاشق، خود معشوق ہے. اگر کسی بندہ خدا کو بھی اس کی طرف سے ان میں سے کچھ حصہ عطا ہو جائے تو وہ دین الہی میں پہنچ جاتا ہے. پھر اس کی نماز دیدار الہی اور اس کا شوق ذکر خدا ہے، حتیٰ کہ اس کی زندگی کی تمام سنتوں، فرضوں کا کفارہ بھی دیدار الہی. جن فرشتے اور انسانوں کی مشترکہ عبادت بھی اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی. ایسے ہی شخص کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ جس نے وصال پر پہنچ کر بھی عبادت کی یا ارادہ کیا تو اس نے کفران نعمت کی. بلے شاہ نے فرمایا اسا عشق نماز جدو نیتی ہے، اسا پل گئے مندر مسیحی ہے. علامہ اقبال نے کہا اس کو کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام. اس علم کے متعلق ابو ہریرہ نے فرمایا کہ مجھے حضور پاک سے 2 علم حاصل ہوئے، ایک تمہیں بتا دیا، اگر دوسرا میں تمہیں بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو. تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے بھی اس علم کو کھولا شاہ منصور اور سرمد کی طرح قتل کر دیے گئے، اور آج گوہر شاہی بھی اس علم کی وجہ سے قتل کے دہانے پر کھڑا ہے. نبیوں کی شریعت کی پابندی امت کے لیے ہوتی ہے، ورنہ انہیں کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ شریعت سے پہلے ہی بلکہ روز ازل سے ہی نبی ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے دین کو نمونے کے طور پر مکمل کرنا ہوتا ہے. ان کے کسی ایک رکن کی چھوڑنے یا فعل کو بھی امت سنت بنا لیتی ہے. اس وجہ سے انہیں محتاط اور صحب میں رہنا پڑتا ہے. کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی بھی نبی اگر کسی بھی عبادت میں نہ ہو تو کیا وہ دوزخ میں جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ عبادت کے بغیر نبی نہیں بن سکتا؟ کیا کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ علم سیکھ کے بغیر نبوت نہیں ملتی؟ پھر ولیوں پر اعتراض کیوں ہوتے ہیں جبکہ ولایت نبوت کا نعم البدل ہے؟ یاد رکھیں، جنہوں نے رب کا دیدار کے بغیر وصال کا دعویٰ کیا یا خود کو اس مقام پر تصور کر کے نقل کی، وہ زندیق اور کاذب ہے. اور قرآن نے ایسے ہی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجی ہے جن کی وجہ سے ہزاروں کا وقت اور ایمان برباد ہوتا ہے. یہ کتاب ہر مذہب، ہر فرقے اور ہر آدمی کے لیے قابل غور اور قابل تحقیق اور منکران روحانیت کے لیے ایک چیلنج ہے.